السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ کے سامنے ترجیحات دین پر لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 29 ہے۔ ہم نے کل بات یہ کی تھی کہ جو چیزیں منع ہیں، جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں، اس میں سب سے پہلے کس چیز کو پریفرنس یا ترجیح دینی چاہیے؟ تو گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کے بارے میں یہ آیت ہے جس پر میں نے بات کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی وہ میں نے بات کی۔ شرک کے بعد، حالانکہ شرک بھی اس میں شامل ہے، دو طریقے کے ہمارے پاس منہیات ہیں۔ منہیات سے مراد جن چیز سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے ڈائریکٹ منع کیا ہے اور کچھ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو جو اللہ نے منع کیا ہے اس شرک بھی اس میں شامل ہے، لیکن شرک سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس لسٹ ہے منہیات الہی کی، یعنی اللہ کی منع کردہ چیزیں، ان کو ترجیح میں شامل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جیسے والدین کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو شرک کے بعد شمار کیا کہ بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں دیکھنے میں، والدین کے نافرمان ہیں۔ کیونکہ ان کو ترجیحات دین کا پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب والدین کی بات رکھ دی گئی اور جہاد کی بات رکھ دی گئی تو آپ نے فرمایا آپ ان کی سیوا کریں اور آپ جہاد چھوڑ دیں۔ ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ ان کو ناراض کر کے ان کی خدمت چھوڑ کر جہاد بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حج پہ جانا بہت بڑی بات ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی کہہ دیا کہ نہیں، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں بن پائے، حالانکہ حضور کے زمانے کے آدمی ہیں، محض اس وجہ سے کہ والدہ کی خدمت کا معاملہ ہے۔ ابھی جو آپ کے امام حرم ہیں، شاید ان کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ان کو 2 مرتبہ پہلے امام حرم کو امامت کا آفر دیا گیا۔ یہ سدیسی صاحب نہیں، دوسرے صاحب، صالح کر کے مجھے نام نہیں یاد آ رہا پورا، غمیدی ایسے کچھ خاندان ان کا۔ ان کی والدہ کی یہی سیوا کرتے تھے، تو انہوں نے امام حرم کے اس امامت کے جاب کو کہا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، میں اپنی والدہ کی خدمت میں ہوں اور ہمارے علاوہ کوئی ان کا نہیں ہے۔ اور ایسے 2 مرتبہ ان کو آفر آیا، دونوں مرتبہ انہوں نے انکار کیا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ آئے اور والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی۔ مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، وہ والدین کی نافرمانی ہے کہ ان کو ناراض کر کے، ان کو ناخوش کر کے اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کو ترجیحات دین کا پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کو کس مقام پر رکھنا چاہیے۔ الیکشن کا آپ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی، اللہ نے، اور قرآن میں بھی حدیث میں بھی دونوں جگہ ذکر ہے کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے،
دوبارہ پھر بولتا ہے ووٹ دے کر کے کہ یہ سب سے اچھا آدمی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے، ٹیکا لگائے بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ ٹیکے سے اٹھ گئے، لوگوں کو ہوشیار کر دیا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو جھوٹی گواہی، ووٹ جب آپ دیتے ہیں، اگر آپ جان بوجھ آپ کنفیوز ہے کہ کون آدمی اچھا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں یہ کام کا نہیں ہے، پھر بھی آپ مہر لگاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ووٹ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ووٹ کو لوگ راجنیت سے جوڑتے ہیں۔ ووٹ کی شرعی حیثیت ہے، کسی کے بارے میں گواہی دینا، ووٹ کا مطلب گواہی دینا ہوتا ہے، لہذا یہ بھی بڑے گناہ۔ اگر آپ کو دین کی ترجیحات معلوم ہوتی تو غلط آدمی کبھی بھی کسی بھی بھارت میں کوئی آدمی پردھان نہیں بنتا، خاص کر مسلم گاؤں میں کوئی غلط آدمی پردھان نہیں بنتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، لیکن آپ جھوٹی گواہی دے کر کے غلط آدمی کو پردھان بناتے ہیں۔ پردھان سے لے کر پردھان منتری تک اگر مسلمان ووٹ سمجھ کر کے دے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو وہ الرٹ ہو جائے گا، ہوشیار ہو جائے گا۔ تو ترجیحات دین نہ معلوم ہونے کے یا معلوم ہو کر نہ عمل ہونے کے نتائج دو برآمد ہوئے بھارت میں۔ پہلی چیز، ساری کوشش کے باوجود بھی شرک ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ کل میں نے وجہ بتائی کہ جتنی تنظیمیں، جتنی سنستھائیں ہیں، بہت سے کام کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے شرک کو نمبر 1 پہ نہیں رکھا ہے کہ اس کے خلاف کام کرنا ہے۔ لہذا بھارت میں کبھی بھی توحید پرستی کا پرسنٹیج شرک کے مقابلے میں بڑھ نہیں پائے گا۔ پھر سے جملہ بول رہا ہوں، توحید پرست لوگ زیادہ ہو جائیں اور شرک کرنے والے کم ہو جائیں، ایسا بھارت میں نہیں ہوگا۔ ہوگا کب؟ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دین کی ترجیحات کیا ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے یہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ جو گناہ کبیرہ تو لمبی لسٹ ہے، میں اس پر ایک ایک پر بات کروں گا۔ شراب ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یہ سب کو ترجیحات۔ کتنے ڈکیت ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے یو پی میں اگر آپ ان کے گاؤں چلے جائیں تو وہ بولیں گے کہ بہت اچھا آدمی ہے، غریبوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ آپ سارے ڈکیتوں کی کہانیاں جانتے ہیں، میں اس پر اپنا وقت ہی برباد کرتا ہوں۔ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ڈکیتی کتنا بڑا گناہ ہے اور لوگوں کی مدد کرنا اس کے مقابلے میں کتنا چھوٹا کام ہے، لیکن وہ چھوٹے کام کو کر کے لوگوں کے دلوں کو جیت رہا ہے اور بڑا سے بڑا گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ لاتے کہاں سے ہیں؟ لاتے ہیں لوٹ کے، خوش ہوتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی بڑی سیوا کی ہے، یہ بھی وجہ وہی ہے۔ تو ترجیحات دین نہ معلوم ہونے کا پہلا نتیجہ کیا برآمد ہوا بھارت میں؟ پہلا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ وہ شرک سے پاک نہیں ہو پائے، نمبر 2۔ دوسرا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اللہ کے رسول نے بھی منع کیا بعض چیزوں سے کم مسلمان کو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو وہ پریفرنس میں رکھتا، ترجیحات دین میں رکھتا کہ جو ہمارے حبیب نے منع کیا ہے وہ تو ہم قطعی نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، نقصان ہو جائے، فائدہ ہو جائے، ہم نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے منع کرنے پر نہیں رک رہا ہے تو رسول کے منع کرنے پہ کیسے رکے گا؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کو حرام قرار دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس سے بڑی ٹریجڈی، اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی میلاد منائی جائے اور میوزک کے ساتھ منائی جائے؟ کوئی بھی اب پورے بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں پہ عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، کوئی بھی اب عید میلاد النبی بغیر میوزک کے نہیں منتی ہے۔ اور میوزک کیا ہے اسلام میں؟ حرام ہے۔
آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر اتنی بڑی غلطی کریں، اللہ آپ کو کیسے معاف کرے؟ اللہ آپ کا سپورٹ کیوں کرے؟ ہمارے یہاں امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ قبر کے اندر بعض جگہ پہ بڑی بڑی اینٹیں لگائی جاتی ہیں، جیسے ہم لوگ لکڑی کا پٹرا رکھتے ہیں، بغلی قبر ہوتی ہے، اینٹیں لگائی جاتی ہیں، بڑی بڑی اینٹیں اس کی بنتی ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ اینٹ پکی نہیں ہونی چاہیے، اندر جو لگی ہوئی ہے پکی اینٹ، جانتے ہیں مطلب پکائی ہوئی نہیں ہو۔ اگر لگانا بھی ہے تو کچی اینٹ لگائیں، پکی اینٹ نہیں لگائیں، کیونکہ پکی اینٹ کا تعلق جو ہے وہ آگ سے ہے، اور جہنم سے کا تعلق آگ سے ہے، یعنی اتنا سخت فتویٰ ان کا ہے۔ آپ کی کوئی بھی قبر ایسی نہیں ہے کہ جو پکی نہ ہو۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ لوگوں قبر پر کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ قبر کو زندہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ ایک قبر ہے، بوسیدہ ہے، آپ اس پر مٹی پہ مٹی ڈال رہے ہیں ہر سال۔ یہاں تو کم ہے، بعض کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا وغیرہ کے علاقے میں شب بارات سے ایک ہفتہ پہلے ساری قبریں چونا سے لیپی جاتی ہیں، ساری قبریں۔ جب آپ داخل ہوں گے ایک دم سفید 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 پورا قبرستان نظر آئے گا، اور قبریں پکی ہیں۔ تو کم سے کم جو چیز اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اگر وہ بھی ترجیحات دین میں شامل نہیں ہے تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا کہ ترجیحات دین نہ معلوم ہونے سے آپ توحید پرست نہیں بن سکے۔ اندر چور، جو اپنے آپ کو بہت توحید پرست بنتا ہے، وہ بھی اندر چور لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ دیوبندی ہے کہنے کے لیے، اہل حق ہے کہنے کے لیے، شادی کا وقت آتا ہے تو بولتے ہیں کہ دیکھو یہ اقرب ہے، یہ 3 ہے، یہ 13 تاریخ ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ منگل کا دن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو توحید پرست بولتے ہیں، ان کے ہاں بھی چور موجود ہیں۔ تو توحید سے آپ دور ہوئے، نمبر 2 نبی کی سنت سے دور ہوئے۔ کیوں؟ جب نبی کی منع کردہ چیز سے پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کی، یہ تو دوسرا اسٹیپ ہے نا، کہ جو حضور نے جو کیا ہے اور کو جو کہا اس پر عمل کیا جائے، وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے تو ان چیزوں سے رک جایا جائے جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ میں نے 196 تقریریں کی، کتنی؟ 196 میں نے تقریریں کی اسی بنیاد پر کہ ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے منع کیا کیا ہے۔ کرنے کے ساری باتیں جانتے ہیں، نماز فرض ہے، فلاں فرض ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں منع کیا ہے، نماز میں کیا منع ہے۔ بعض لوگ دیکھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، گھوڑے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ایک ٹانگ پہ وزن دے دیتے، ایک ٹانگ ہلکا کیے رہتے ہیں، دیکھا نا؟ ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں، پیر دونوں زمین پہ ٹچ رہتا ہے، لیکن ایک پر کیا کرتے ہیں؟ طاقت دیتے ہیں، دوسرے پہ کھڑی رہتے ہیں، حالانکہ منع ہے۔ نماز میں کتا جب بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ کیا کرتا ہے؟ چپکا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے 50% لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو چپکائے بیٹھے۔ حضور نے منع کیا کہ کتے کے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو چپکاؤ نہیں۔ خیر، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توحید سے دوری ہوئی، سنت سے دوری ہوئی۔ اور تیسری چیز جس سے آپ رو رہے ہیں، روزانہ روتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں روتے ہیں، راجنیت کے بارے میں۔ راجنیت میں بھی جو پرابلم آئی مسلمانوں کے لیے، خاص کر بھارت کی 85 سیٹ ایسی ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں ووٹ ڈال دے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ، تو کم سے کم 85 سیٹ آپ کی ہو جائے۔ لیکن آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ کا آدمی ہوتا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرتے جو حق ہوتا ہے۔ اب جب حق کا سپورٹ چھوڑ دیا جائے گا تو پوری راجنیت کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو گئی۔ پردھان سے لے کر پردھان منتری تک راجنیت خراب چلے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ راجنیت میں اسلام نے ترجیحات دین کو کس چیز کو رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گواہی بتا دیا کہ گواہی حرام ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا،
تو یہ 3 بھینکر قسم کے نتیجے نکل آئے. راجنیتی بھی خراب ہوئی، بڑے بڑے بادشاہ ظالم گزرے کیونکہ لوگ ان کے خلاف نہیں اٹھ سکے، لہذا انہوں نے زندگی بھر ظلم کیا. بڑے بڑے لیڈر اٹھے، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے ظلم کیا. اللہ کے رسول کے خلاف بدعتیں ہو رہی ہیں، دھڑلے سے ہو رہی ہیں، سب کر رہے ہیں. تو تینوں چیز آپ کی ہماری خراب ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ترجیحات دین کو ہم نے کھوج خبر نہیں لی. آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں، میں تو پورے اسی گاؤں سے پوری دنیا کو سمجھتا ہوں. پوری دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، چاہے ہم کہیں سفر کریں یا نہ کریں. ابھی ہم آپ سے کہیں کہ یہ کھیت بک رہا ہے، آپ کہیں گے آپ کسی سے بتائیے نہیں، ہم خریدیں گے. ایک کسٹمر نہیں رہتے، کئی کسٹمر رہتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں اس بات کو. وہ آدمی جو خریدنے جا رہا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، کبھی اس نے جا کر کے اس سے نہیں پوچھا ہے کہ تمہاری روزی روٹی چلتی کیسے ہے، تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے. کبھی اس نے کھیت خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے. حضور نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کا پڑوسی بھوکا ہو یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کو اس کی فکر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ایک ایک چیز اٹھائیں گے منہیات میں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس داخل ہیں. لہذا ترجیحات دین میں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اللہ نے کیا منع کیا، رسول نے کیا منع کیا ہے. یہ 2 چیزیں، یہ لمبی لسٹ ہے، ایسی چھوٹی موٹی نہیں ہے، لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے. گناہ کبیرہ گنانے لگیں گے تو کم سے کم 100 کے اوپر جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جس کو قرآن نے منع ہے. لہذا اپنی زندگی میں، اور اس میں بڑا رول کس کو ادا کرنا چاہیے؟ ہم جیسے لوگوں کو. ہم نہیں بتاتے، ہم بتا نہیں رہے ہیں، صحیح معنی میں صحیح بات نہیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے کل بھی مثال میں دیا کہ بڑی بڑی تنظیمیں آپ کو بتا ہی نہیں رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم بتانے لگتے ہیں تو آپ ناراض ہونے لگتے ہیں. ابھی آپ 11ویں کرتے ہیں مثال کے طور پر، آپ قبر پہ جاتے ہیں. میں جب اس کے خلاف بولوں گا تو آپ مجھے پسند کریں گے؟ کبھی نہیں پسند کریں گے، کبھی نہیں پسند کریں گے. لیکن ٹھیک ہے، آپ پسند کریں یا نہ کریں، اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنے کی پالیسی ہی اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جائے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ اماں ناراض ہو جائیں گی، بھیا ناراض ہو جائیں گے، گاؤں والے ناراض ہو جائیں گے، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. ساری بدعت، ساری خرافات کرتے اسی وجہ سے کہ لوگ ناراض نہ ہوں. ایک مرتبہ نہیں دیکھا کہ رسول کے سامنے چہرہ کیا دکھلایا جائے گا جب رسول اکرم یہ کہہ دیں گے آپ سے کہ ہو تو تم میرے امتی لیکن میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. سوقن لمن غیر بعد دینی. حوض کوثر کے بارے میں یہی ہے کہ اپنے امتی کو دھتکارا جائے گا، دوسرے کو نہیں. اپنے امتی کو حضور دھتکاریں گے کہ تم میرے سامنے نہیں پڑھو، ہٹ جاؤ. وجہ کیا بیان کی؟ لمن غیر بعد دینی، کیونکہ تم نے میرے چلے آنے کے بعد تم نے دین میں تبدیلی کی، جو تمہارا دل چاہا تم نے کیا، ہماری بات تم نے کہاں مانی ہے. لہذا آج ہماری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. آپ نعرہ مارتے رہیے کچھ بھی ہو، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، مارو نعرہ. اللہ کے رسول دوسرا نعرہ مار رہے ہیں، تم یہ نعرہ مار رہے ہو. رسول کے مقابلے میں نعرہ مارنے والا ہمیشہ فیل ہوتا ہے، ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ آخرت میں کامیاب ہوگا، نہ زندگی میں کامیاب ہوگا. لہذا یہ بات آپ سے کرنا چاہتے تھے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ نیکی کے مقابلے میں، جیسا میں نے کہا نا، صحت نہ بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ پرابلم نہیں آئے گی، لیکن کم سے کم بیماری کی چیزیں نہ کھاؤ. بیماری کی چیزیں نہ کھانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحت اچھی رہے. بھلے آپ صحت بنانے کا کوئی طریقہ نہ اختیار کر رہے ہوں، لیکن بیماری کی اگر ترکیب اختیار کر لی ہے تو آپ پھر صحت کتنا بھی بنانا چاہیں گے، صحت برباد ہی ہوتی رہے گی. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکی پر عمل، یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.